اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراہیم إلا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین۔ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مصحف شریف آخری کتاب، اللہ تعالیٰ کی آخری تنزیل جو اپنے آخری نبی اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس کے چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ کی یہ 16ویں نمبر کے رکوع کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس گنہگار کو بندے کو عنایت فرمائی۔ اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ کرے کہ اس کے معنی اور مفاہیم سے ہم قریب ہو سکیں، ہم پتہ لگا سکیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ڈائریکٹیوز اور کیا احکامات موجود ہیں، پھر ہم اسے اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر سکیں، ہماری سوچ بدل سکیں، ہم ہماری سٹائل کو بدل لیں، ہمارے پیمانے بدلنے چاہیے۔ ہمارے پیمانے کتاب اللہ کے پیمانے جس دن بن جائیں گے انشاءاللہ فتح اور نصرت ہمارے قدم چومے گی۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ معنی و مفہوم سے قریب ہوں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ عرش اعظم سے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، جو اس کا کلام ہے، وہ عربی مبین میں ہے، اور ایک بندے اور بشر کی طاقت نہیں کہ اس کا ترجمہ کر سکے۔ لیکن چونکہ ہم نے اس زبان سے غفلت برتی ہے، اس لیے اب ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی کے ترجمے پہ اکتفا کی جائے، حالانکہ وہ کافی نہیں ہوتا۔ اللہ کی نصرت اور مدد اور استعان کے طلبگار ہیں اس معاملے میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جو مفہوم ہمارے ذہن میں بنا ہے اس کو ہم ادا کر سکیں۔ اور کون ہے جو منہ موڑے حضرت ابراہیم کے ڈاکٹرین سے، مگر یہ وہی ہوگا جسے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنانا ہے۔ اور انڈیڈ ہم نے چن لیا تھا حضرت ابراہیم کو اس دنیا کے لیے بھی، اور بے شک وہ آخرت میں بڑے صالحین میں سے۔ جب ان سے کہا ان کے رب نے کہ سبمٹ ہو جائیے، حضرت ابراہیم نے کہا میں سبمٹ ہوتا ہوں رب العالمین کو۔ اور اسی کی وصیت کی تھی حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور حضرت یعقوب نے بھی ان الفاظ میں، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چوز کر لیا ہے تمہارے لیے دین کو، تو خیال رکھنا کہ تمہاری موت صرف اسی حالت میں آئے کہ تم ٹوٹلی اللہ کو سبمٹ رہو۔ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب پر موت طاری ہوئی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کس کی عبادت میں لگ جاؤ گے تم میرے اس دنیا کے جانے کے بعد؟ انہوں نے کہا ابو جی ہم عبادت کرتے ہی رہیں گے اس کی جو آپ کا الہ اور آپ کے پرکھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا الہ ایک، اور ہم سب اس کو سبمٹ رہیں گے۔ یہ ایک گروپ آف پیپل، یہ گزر چکا، پاس ہو چکا۔ ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیسے عمل کرتے تھے۔
یہ کچھ معنی ذہن میں آ رہا تھا جس کو بیان کرنے کی کوشش کی، صرف اس خاطر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے کلام کو کسی درجے میں کنوے کر سکوں۔ اب ایک ایک آیت پر غور کریں، ہم شیئر کریں، ہم اس فکر کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمیں اس سے ملتی ہے۔ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سورۃ البقرہ سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے جس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ایک طویل حصے تک ہوتے رہا اور ان کے زوال کے اسباب۔ ایک قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے انی فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا پہ تم کو فضیلت دی، اور ایسی فضیلت بعد میں کسی کو نہیں ملی آج تک، جو تاریخ انسانی بتاتی ہے۔ وہ فضیلت حضرت سلیمان کا دور، ان کا وہ زبردست دور تھا کہ ایسا دور دنیا نے اب تک دیکھا نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے کہ اتنا گرا دیا گیا؟ اس کی ایک لسٹ دی گئی کہ کہاں کہاں قومی انداز میں، جوائنٹ اور سوسائٹی لیول پر، یا ایک ملک کے لیول پر کیا کیا برائیاں، کیا کیا خرابیاں تھی۔ نبی بار بار بھیجے جاتے رہے، کتابیں موجود رہی، اصلاح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی قوم نے۔ ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پر نظر، کبھی اپنی اصلاح نہیں کی اور گاڑی چلتے رہی۔ اور پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ ایک ہی اسٹیج، ایک ہی زمانے میں حضرت زکریا جیسے بڑی عمر کے ایک نبی موجود ہیں، اور انہی کے بیٹے حضرت یحییٰ، جان دا بیپٹسٹ، ان کی محنتیں جاری ہیں، اور پھر اللہ کی ایک نشانی اور ایک کلمہ اور ایک معجزاتی طور سے جن کی پیدائش ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی موجود ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ بات بنتی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی سیل مار دی کہ بہت زبردست علاقہ، انہی کا ملک اور انہی کی اکثریت، غیروں کو ان پر مسلط کر دیا، اور ایسی تباہی اور ایسی بربادی آئی جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورت کے پہلے رکوع میں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے ایک کثیر انبوہ اس دین میں آ رہا ہے، اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے تمام وعدے مشروط اور شرط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان شرطوں کو جو قومیں پوری نہیں کرتی، ان سے اللہ انتقام اور بدلہ بھی لیتا ہے، اور اس کی ایک لسٹ دے دی گئی۔ اور پھر خطاب کو سمیٹ کر اس طرف لایا گیا کہ جس میں تین لوگوں کو، تین گروپ آف پیپل کو دعوت دی گئی۔ ایک وہ جو یہودی بن گئے، اللہ نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے مسلم بنایا تھا۔ پسند نہیں آتا ہے لوگوں کو وہ نام جو اللہ دیا کرتے ہیں، اپنی پسند کے نام اپنے رکھتے ہیں اور خود اپنی انسلٹ کرواتے ہیں۔ پھر ایک گروپ، ان کو بھی مسلم بنایا تھا، اپنے آپ کو کرسچن کہنے لگے، نصارہ ہو گئے۔ اور پھر ایک گروپ ایسا بھی ہے، بھلے وہ چھوٹا ہے، حضرت ابراہیم کے ہی دعوے کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ نے اپنے جس گھر کو رینوویٹ کروایا تھا مکے کی وادی میں، اس کا تذکرہ ابھی آ چکا۔ اس گھر کی دیواریں اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیا دعا کی تھی، اس کا تذکرہ آتے ہوئے اب تینوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان، یہ جو ہمارے آخری نبی اور ہمارے آخری رسول ہیں، یہ کوئی نیا دین لے کر آئے نہیں ہیں۔ یہ وہی دعوت اور وہی دین ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے جو شروع دن سے قائم ہے، اس کائنات پر قائم۔ اللہ کے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا دین نہیں، دین تو اللہ کا ہے، مجھے اس پہ رہنا ہے، ان کے حدود کو توڑ کے بھاگنا نہیں ہے، آؤٹ نہیں جانا ہے، اسی کے درمیان میں رہنا ہے، یہ دین ہے۔ اور وہ دین کی اتنی مختصر سی جامع تعریف ہے کہ ایک رب ساری کائنات کا، ساتوں آسمان اور اس کے نیچے تمام مخلوق اور ذرات اور کرے اور پلانٹس اور جو کچھ بھی ہوں، اور ان پلانٹ کے اندر ہوں، پاتال کا رب بھی وہی، آکاش کا رب بھی وہی، ایک واحد الہ۔ باقی کون؟ باقی سب اس کی مخلوق، چاہے جبریل امین اتنے بڑے فرشتے ہوں، چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹی مخلوق ہو، ہر کوئی اس کی غلام۔ ایک خالق، باقی سب مخلوق۔ کوئی مخلوق کسی مخلوق کی عبادت نہیں کرے گی، ساری مخلوق کو مل کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دس از اسلام۔ بڑی بڑی 500 700 پیج کی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہے وہ فنڈامنٹل
کہ ایک رب کی غلامی کو قبول کر لو، غلام ہو، قبول کیوں نہیں کرتے دل سے؟ اور پھر اپنی زندگی کو شیپ دو اس طرح کہ اس کے احکامات کے دائرے کے اندر رہ کے ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا لینا، ہمارا دینا، ہماری گھریلو زندگی، ہماری بیرونی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری کاروباری زندگی، سب اس فریم ورک میں آنا چاہیے. دس از اسلام. اب یہاں فرمایا ان سب کو اور ان کو بات کرتے ہوئے کہا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. یہ دعوت کیا دے رہے ہیں؟ ان کو پہچان کیوں نہیں رہے؟ یہ کوئی اپنی عبادت کروانا چاہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ایمفیسس کروا رہے ہیں؟ یہ تو سبحان بیان کرتے ہیں رب العالمین کی، یہ تو حمد بیان کرتے ہیں رب العالمین کی، یہ خود عبادت کرتے ہیں رب العالمین کی، اور اسی رب العالمین کی طرف تم کو بھی دعوت دیتے ہیں. کوئی الگ گروپ بندی، فرقہ بندی، فرقہ واریت کی طرف دعوت نہیں ہے. اللہ والے بن جاؤ. یہ ایک دعوت رہتی ہر نبی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت اور طاقت سے اس دعوت کو جاری کیا وہاں. لیکن انسان بھی حیرت ہے اس پر کہ عقل استعمال نہیں کرتا، جو سب سے بڑی نعمت. ہمیشہ یہ بات کہی جاتی کہ اس کو بازو رکھ دیا جائے. عقل اگر انسان استعمال کرے کبھی شرک نہیں کر سکتا. افسوس کا مقام ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو آدمی یوز لیسلی ضائع کرتا ہے. تو اب یہ دعوت یہاں سے چل رہی ہے کہ ملت ابراہیم کی طرف بلایا جائے. کیا ہے یہ ملت ابراہیم؟ اس کو قرآن شریف میں دیکھنا ہوگا. چھوٹے سے وقت کے اندر میں بتایا نہیں جا سکے گا. ہم کتاب اللہ کو سیریل سے لے رہے ہیں. انشاءاللہ کئی جگہ تذکر آئے گا، ان کی دعائیں آئیں گی، ان کی طریقہ عبادت، ان کی قربانی، بہت ذکر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کے خلیل کا. اس وقت ہم دیکھتے رہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے. ہم کو دریافت کرنا ہوگا، اور ہم یہ نہ محسوس کریں کہ کوئی ہم کو پروس دے وہ ہو جائے. ہم کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی کہ وہ چیز کیا ہے. ہم کچھ حوالے ضرور دیتے ہیں. 16 نمبر کی سورۃ النحل کی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی وحی کے ذریعے یہی حکم دے رہے ہیں کہ فالو کیجئے ڈاکٹرین آف ابراہیم. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کیا کہ ملت ابراہیم کے طریقے کی اتباع کی جائے، فالو کیا جائے، جو حنیف تھے. سنگل پوائنٹ پروگرام. کیا تھا یہ سنگل پوائنٹ پروگرام؟ پھر ان کو دیکھنا پڑے گا قرآن شریف کی آیتوں میں ہی. سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کو کسی چیز کی فکر تھی تو ایک ہی فکر تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ جب مردوں کو اٹھا کر حساب لے رہے ہوں گے، مجھے رسوائی سے بچا لینا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا، میری مغفرت فرما دینا. یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ درد تھا حضرت ابراہیم کو جو تمام درد پر غالب تھا. یہ درد کسی کو پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، خطرے میں ہوں، تب اعمال میں اخلاص آئے گا. اعمال کا اخلاص کتنی بھی محنت کر لیں نہیں آتا. اخلاص کی دعوت دے دیں کچھ نہیں ہوتا. اخلاص آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ جہنم کا وہی خوف طاری نہ ہو ہم پر کہ ہم سمجھیں اگلا قدم ہمارا جہنم میں پڑ رہا ہے. تبھی جا کے اعمال میں، نیتوں میں، اسٹائل میں اور لین دین میں، ہر چیز میں اخلاص پیدا ہوگا، کرپشن دور ہوگا. اخلاص کہتے ہی ان کرپٹ چیز کو، خالص چیز کو اخلاص کہتے ہیں. اور پھر یہ دعوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس طرف ہے؟ اسی طرف ہے، ملت ابراہیم کی طرف. 22 نمبر کی سورت کی لاسٹ میں 78 نمبر کی جو آیت ہے، بڑی طویل ہے، اس کا ایک حصہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تم سب کے سب ملت ابراہیم ہو. اس کو سمجھنا ہے کہ ہم کون ہیں. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا تعلق کس کے. کوئی مجھے ملت پوچھے تو صرف ایک ہی جواب آنا چاہیے کہ میں ملت ابراہیم والا ہوں. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی ڈگر سے جو ہٹے گا وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا ایک اسپیشل تذکرہ ہم کو ملتا ہے 57 نمبر کی سورت الحدید میں.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کو رسالت اور پیغامات دیے، اور نبوت اور الکتاب کو ان کی ہی ذریت میں، اولاد میں جاری رکھا، اور اسی ذریت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی گئی۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دین نہیں لائے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام جو 1400 سال پہلے آیا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے جھوٹا جملہ ہے، یہ بالکل سب سے بڑا صریح اور سفید جھوٹ ہے۔ اگر یہ 1450 سال والا اسلام ہے تو 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، کیا وہ غیر مسلم تھے یا غیر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے؟ اس سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ اتنی گمراہ کن سوچ ہے کہ ہمارے سارے سسٹم کو کرپٹ کر ڈالا ہے، ہر شے ہماری رزلٹ الٹا دینے لگی ہے، اس لیے کہ اپنے ہی دین کو ہم نے 1450 سال کا دین کہا، جبکہ وہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، بلکہ وہی دین حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اور تمام فرشتوں کا اور تمام مخلوق کا وہ ایک ہی دین ہے۔ یہ وہ اسلام ہے۔ پتہ نہیں ایک بات کہاں سے چل پڑتی ہے، اور بڑی ہستیاں ایسی جاہل جیسی بات کرتی ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے اس دل میں، لیکن بول نہیں سکتے اس لیے کہ نام بڑے ہیں، درشن کھوٹے ہیں۔ سوچا جائے اس کے اوپر، یہ کون سا دین؟ یہ وہی دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دین میں جو نبی اور رسول اور کتابیں آتی رہیں، اس کے آخر میں آپ تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم کی شان میں اگلی آیت میں فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ابراہیم سبمٹ اور سرنڈر ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم کی کیفیت بھی یہ کہ حکم کون دے رہا ہے؟ حکم رب العالمین دے رہا ہے۔ یس، میں سرنڈر، میں سبمٹ ہوتا ہوں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کیا، اس بات کو جاری رکھنے کا انتظام کیا، وصیت کی۔ ہم وصیت کرتے ہیں مال اور دولت کی، کارخانوں کی اور دکانوں کی اور جائیدادوں کی اور زمین کی، ان سب سے زیادہ اہم کوئی شے ہو، نبیوں کی سنت ہم پکڑتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا اپنا مزاج کیا بن گیا ہے کہ ہم بعض چیزیں خود سے تیار کرتے ہیں۔ کتاب اللہ میں اس کی اہمیت ہم کو کہیں ملتی نہیں، بلکہ بعض چیزوں کا سرے سے تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اس کو ہم دین سمجھ کے کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سنت ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اپنی اولاد کو وصیت کریں کہ وہ کس دین پہ رہیں گے، ان سے یہ وچن لیں کہ ہمارے جانے کے بعد میں شرک میں مبتلا نہیں ہونا۔ پیسے بہت کچھ دے دیں گے اللہ تمہیں، دولت کے انبار تمہارے یہاں لگا دیں گے، لیکن تمہاری آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک زبردست گناہ ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت نہیں کرنی ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دی ہے۔ ایک قطرہ بھی نہیں آنا چاہیے شرک کا، ورنہ سارے سسٹم کو وہ کرپٹ کر دے گا۔ اور اس کی وصیت کی حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور حضرت یعقوب نے بھی، اور ان کو یہ بتایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے دین تجویز کر لیا ہے کہ ٹوٹل سبمیشن، یہ اسلام جو کائنات کا دین ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے چن لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لفظی اس کا ترجمہ ہوگا کہ نہ تم نے مرنا مگر تم نے ہونا مسلم، یہ اس کا لفظی ترجمہ۔ اس کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا دور اور کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے جس میں تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہو اور اسی وقت تمہاری موت اور اجل آ جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے تو تم رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان گناہ میں آپ دیکھیے کہ وہ اسپونٹینیسلی اچانک نہیں ہو جاتے۔ گناہ سب سے پہلے یہاں پرورش پاتا ہے، اس کی یہاں پلاننگ ہوتی ہے انسان کے دماغ میں، پھر اس کے لیے ذرائع اور وسائل اور موقع ڈھونڈتا ہے، پھر جا کے ایک ایک سٹیپ گناہ کی طرف بڑھتے رہتا ہے۔ اور یہ پورا حصہ اس کا گناہ کو سوچ کر گناہ کرنے تک، اور گناہ کی چیز جب تک اس کے ساتھ ہو اتنے پورے پیریڈ تک جب تک وہ توبہ نہ کرے وہ اسلام سے باہر ہوتا ہے۔
کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ عظیم جو گناہ ہیں، یہ سارے کے ساروں کی سسٹم یہ ہے کہ ایک بڑا پیریڈ انسان کا ایسا گزرتا ہے کہ جب وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی کی حرکت میں ہوتا ہے، اور سیم ٹائم اگر فرشتہ آ جائے موت کا تو رنگے ہاتھ انسان پکڑا جائے۔ گناہوں سے ایسے بچنا کہ گناہ کے لمحہ جو ہے جس میں تم انوالو ہو، اسی وقت اگر موت آ جائے تو تمہارا شمار کدھر ہوگا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پھر پوچھا جا رہا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے وہاں ساری انسانیت کو؟ حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا جب موت کے وہ قریب ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو پوچھا کہ میں جا رہا ہوں، کسی غیر اللہ کی عبادت میں مت مبتلا ہو جانا۔ انہوں نے یہ قول دیا اپنے والد سے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ مگر ایک بہت امپورٹنٹ بات آئیڈینٹیکلی پھر 10 آیتوں کے بعد میں یہ پھر آتی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، 10 آیتوں کے بعد نہیں، چند آیتوں کے بعد۔ تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ گزر چکے، یہ طبقہ گزر چکا، یہ ایرا، یہ زمانہ گزر چکا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کی پنچات چھوڑو، انہوں نے جو عمل کیے ان کے ساتھ، تمہاری سوچو۔ یہ ایک دین کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پر ہے نا لادنے کی کوشش کریں، اس کو اس طرح سے پھیلایا جائے کہ یہاں تو ابھی کچھ اثر نہیں ہے، یہاں دل کو مومن نہیں بنا سکے، کردار مومنانہ نہیں بنا ہے، بیپار میں ایمانداری نہیں دکھائی دیتی، معاشرت میں ایمانداری نہیں دکھائی دیتی، زبان اور قول میں ایمانداری دکھائی نہیں دیتی، نظروں اور خیالات میں ایمانداری نہیں ہے، کردار میں ایمانداری نہیں ہے، مگر دوسروں کی فکریں ہیں۔ اور یہ پورا سسٹم انسان کو ادھر لاتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے مومن بنا۔ یہ ایک جنگ ہے جو مسلسل چلتی رہے گی۔ بعض احادیث شریف میں فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ اپنے نفس کو قابو میں لا، یہی تجھے شرارت پر آمادہ کرتا ہے، اس کی شرارتوں پہ جب قابو پائے گا تب پکا مومن بنے گا۔ ساری محنت ادھر کرنی ہے، ابھی مشکل یہ آگے کہ ساری محنت میں آپ پہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا جو ہو سو ہو، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کا حساب وہ لے لے گا، اس کی چنتا مجھے کیوں ہے؟ مجھے میری چنتا ہونی چاہیے کہ بے یار و مددگار اکیلا کھڑا کر دیا جاؤں گا، میرے والد میرے کچھ کام نہیں آئیں گے، میری اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، میری پارٹی کوئی کام نہیں آئے گی، میری طاقت کام نہیں آئے گی، میری بادشاہت کام نہیں آئے گی، میرا جاہ و جلال کام نہیں آئے گا، میں بڑا بے یار و مددگار اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا رہوں گا، اور کہیں اس نے ادھیڑ دیا میرے حساب تو کیا حال ہوگا؟ یہ فکر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ فکر جب غالب آئے گی تو سوچا جائے کہ ہاں ایمان میں کچھ پایا، اب یہاں سے بات شروع ہوگی۔ اور یہ دل پر مسلسل محنت اور جد و جہد انسان کا نفس اور اس کے دل پر محنت کرنے کا نام ہے، باہر سے نہیں آئے گا۔ یہ تو اندر سے یہ جڑیں ہیں، یہ ایک بڑے سے پیڑ کی جڑیں ہیں جو کہیں سے دکھائی نہیں دیتی لیکن زمین میں دور دور تک وہ پھیلی ہوتی ہیں، وہیں سے اس درخت کے پتیوں کو غذا ملتی ہے۔ یہ کام گراس روٹ لیول کے کرنے کا ہے۔ اب اگر اس دین کو ہمیں سمجھنا ہے، یہ کون سا اسلام ہے، کس کی دعوت دیتے تھے حضرت ابراہیم، اگر دیکھنا ہے ملت ابراہیم کو یا ان کے درد کو یا ان کے ٹارگٹ کو، جس کو بار بار فرمایا کہ حنیفہ، سنگل ٹارگٹ لے کر چلنے والے، کیا تھا وہ سنگل ٹارگٹ؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں اور اسی وصیت کو بھی دیکھنا چاہیں کہ اس نے بعد کے دور میں اس وصیت نے کیا کام کیا، تو انہی کے پڑ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا میں دیکھیں جو سورہ یوسف کے آخر میں آئی ہے، اور حالت یہ تھی کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور بیچ دیا مصر کے بازار میں قافلے والوں نے، اور وہاں کے لوگوں نے یہ سلوک کیا، وہاں کی خواتین نے کہ جیل میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کا معاملہ بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مصر گریٹ ایجپٹ کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک ایک اسٹیپ ترقی ہوتے ہوتے ایک دور ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ مصر بنایا اور اسلامی حکومت قائم کی انہوں نے اس مصر میں۔ جب وہ بادشاہ تھے تو ظاہر ہے کہ حکومت کے سسٹم کیا ہوں گے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مصر میں وہ حکومت کی، اور پھر اب ان کی دعا میں دیکھیں ہم کہ وہ کون سی چیز تھی جو ان کے دادا یا پردادا نے ان تک کے منتقل کی تھی، وہ کون سا دین تھا جس پر حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور پورا سلسلہ چلتا تھا، اور وہ کون سا دین ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کرنے کو کہا گیا، اور وہ کون سا دین ہے جس کی طرف کال کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اس کی جز، اس کی اسپرٹ اور اس کی روح اور اس کے ایسنس کو دیکھیں تو حضرت یوسف کی دعا میں ملتا ہے ہمیں، رب قد آتیتنی من الملک، یہ 12 نمبر کی سورت کی 101 نمبر کی آیت ہے، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہت دی۔ حالانکہ بات تو شروع ہوئی تھی کنویں سے، لیکن آپ نے مجھے بادشاہت دی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، باتوں کی اور معاملات کی گہرائی کا مجھے علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، آپ ڈیزائنر ہیں، آپ اوپنر ہیں، آپ انوینٹر ہیں آسمانوں اور زمین کے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے رب آپ ہی میرے ولی ہیں، میں دوسرے کو ولی پکڑنے کو تیار نہیں ہوں، آپ ہی میرے ولی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی آپ میرے ولی اور پروٹیکٹر، اور آخرت میں بھی آپ ہی میرے ولی اور پروٹیکٹر۔ توفنی مسلمہ، میری وفات اسلام پہ ہو، یہ فکر ان کو کھائے جا رہی تھی، آخری دن کیسا ہوگا۔ توفنی مسلمہ، مسلم حالت میں میری وفات۔ یہ جو بیٹھے ہیں عبد الغفور صاحب، ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ان کا آخری دن کیسا گزرے گا۔ یہ کیسا ایمان ہے میرا جس کو کوئی میچ نہیں ہے انبیاء کے ایمان سے، کوئی میل نہیں کھا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی اور بادشاہ، اور حضرت ابراہیم کے خاندان کے فرد اور ان کی اولاد میں سے ہی ان کو فکر ہے کہ آخری دن کیسا جائے گا، مسلم رہوں گا یا آؤٹ، اسلام میں رہوں گا یا باہر۔ ان کو فکر یہ، اور اس کو فکر کچھ نہیں ہے عبد الغفور کو۔ بات بنے گی اس کی، نیور، کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ دین ہی نہیں ہے ہمارے پاس جو انبیاء علیہ السلام کا دین تھا، ورنہ سب سے زیادہ فکر ہمیں ہوتی ہے ہمارے آخری دن کی۔ توفنی مسلمہ، اس میں کچھ عربی دانی کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی عقل واپرنے کی ضرورت ہے۔ میری وفات اسلام کی حالت میں ہو، میری وفات مسلم حالت میں ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، میرا شمار صالح میں۔ اسی دعا پر آج کی بات بند کرتے ہیں۔ اللہ پاک میرا آخری دن ایمان اور اسلام میں ہو، موت میری اسلام پر ہو، ایمان پر میرا خاتمہ ہو، اور ہر ایک کا، سامعین کا بھی، ہر مسلم اور ہر مومن کا، اور دنیا کے ہر فرد کے لیے ہم ہدایت کی اور ایمان کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ یہ خاندان آدم علیہ السلام اور یہ خاندان نوح، حضرت نوح کے آنے کے بعد اس دنیا میں آپ نے انہی کی نسل کو باقی رکھا۔ یہ بکٹٹ کہاں جا رہے ہیں، خود اس میں بھی شامل ہوں۔ ہدایت کی طرف ہم کو بلا لیجئے، ہدایت ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمارے صالح اعمال کو قبول فرمائیے، ہماری بھولوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔